وکیل عید الفطر علامہ ناصر عباس آف ملتان کے شریف خاص علامہ سید فراز حیدر قاضی صاحب سے آپ کو سینے کی قوت یہ سلوات بلند خوشبودی صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے ان کے مرحومین کے بلند درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی امام الآخرین شہداء المرحومین سب کے بلند درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اور تمام حضرات سے اعظام حاضری کا دے عظیم بانیان کے رزق عزت بات میں اضافہ خالق کی کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ مزاج خالق کی کائنات مالک کی کائنات کا جلد ظہور جتنی غرضلی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے دل کے بابا نے بلند صلوات عزیزان گرامی کا مبالیان حیدر کرنا ماتم تران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان اکرام سورہ الحجرات سے بڑی شورہ آفاق آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ارشاد خداوندی ہے حبیب یاد کیجئے اس وقت آیت جس لفظ سے شروع ہو رہی خالق کائنات کی گفتگو کا انداز اور یہ لفظ اللہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ اپنے حبیب سے پرانی بات یاد کروانے کے لیے گفتگو کرے توجہ ہے سرکار پریشان تو نہیں بیٹھے اب کچھ سمجھ آ رہی آواز کی شکل کرنی ہے تو پہلے بتا لفظ کون سا ہے دو حرف الف اور زا زیر لگے تو اس پڑھا جائے جب آیت اس لفظ سے شروع ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے اور اپنے حبیب کو وہ گزرا زمانہ یاد ہے دلیل کے لیے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں سورہ آل عمران ہے 81 نمبر آیت ہے اس میں بھی ارشاد ہوا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ابھی بھی یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ کرتے
سمجھدار مجمع بزرگ تشریف فرمائے، میں ایک چھوٹا سا طالب ہوں. یہ بات تو اب واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. اب اپنے حبیب کو اللہ نے یاد کروایا. کون سا وقت؟ رب و قل الملائکہ، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، یعنی جو کچھ کہا وہ ملائکہ سے یاد حبیب کو کروایا. حبیب سے نہیں کہا. کوئی بات اللہ نے فرشتوں سے کی اور وہ اپنے حبیب کو یاد کروایا. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ جب اللہ جہاں بھی جس وقت بھی فرشتوں سے گفتگو کر رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا. توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ میرے ساتھ ایک آدھا منٹ چلیے، میں بس ترجمہ کر لوں. آگے بڑی آسان گفتگو. ملائکہ سے بات کیا کوئی عام تو تھی نہیں، بڑی خاص ہے. یاد ہمیشہ خاص بات کر رہا تھا. تو ملائکہ سے کہا کیا؟ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا. مٹی سے بشر، بشر عربی کے زبان طرف سے اور آیت میں ہے قرآن میں. انی خالق بشر من طین، مٹی سے بشر بنا. کہا کس سے؟ فرشتے. یاد کسے کروایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آیت کا ترجمہ اگر پورا کرو تو وہ یہ بنتا ہے کہ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ محمد مٹی کے بشر تھے تو پھر آیت کا ترجمہ پڑھ کے صرف اتنی بات سمجھا دیجیے، اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ میرے ساتھ چل پڑے، تو میرے ساتھ چل پڑے گا اس کے لیے رستہ بڑا آسان. توجہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اب اللہ نے بشر بنایا ہے تین مٹی کو کہتے ہیں. تراب بھی مٹی. اب دونوں مٹیاں ہیں تو فرق کیا ہے؟ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ. تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص. جو بندہ پریشان ہے جملہ اس کے لیے کہتے ہو کہ وہ سمجھ گیا. اسی لیے میرے اور آپ کے مولا کو اللہ نے ابو تراب کہا، ابو تین نہیں کہا. ابو تراب کہہ کے بتا دیا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھا ہے کہ نہیں آپ کو؟ اور پھر بنایا کیسے؟ سلسال من حماء مسنون. اللہ کہتا ہے ہم نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا. اب یہ بشر بنا کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے. آپ علی والے ہو گئے پھر گرمی کی وجہ سے جملہ ہضم کر گئے. اللہ کے قرآن کی آیت پڑھا کہ کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی. چپ کر جانے والوں، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں. نہیں جس اللہ نے اپنے ہاتھ اپنے قرآن میں یہ آیت رکھی ہے اس کے تو ہاتھ ہی نہیں. سوچ لو. اچھا گال اردو جو مشکل لگے تو سمجھا دیں. کسی کو کیا سمجھ آئے گا نہیں؟ کتنے بندے پریشان بیٹھے. اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کا ہاتھ نہیں. کیونکہ ہاتھوں کے لیے بازو کا ہونا ضروری ہے. بازو کے لیے کندھے کا، کندھا فٹ ہوتا ہے سینے میں، سینہ ہوتا ہے جسم پر.
جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اور یہ شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے. یہ شیعہ نے حیدر کرار شیعہ نے حیدر کرار کا کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. باقی لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. محشر والے دن اللہ کرسی پہ بیٹھا ہو. ابھی آپ جائے گے پوچھ لیجیے کہیں گے محشر والے دن کرسی پہ بیٹھا ہو. اب بیٹھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری توجہ نہیں فرمائی. نہیں دیکھیں اور کرے گا کیا امت کا حساب دے. لوگ آئیں گے اللہ کو اپنا حساب کتاب چیک کرائیں گے. جس کا اچھا ہوگا وہ جنت میں, جس کا برا ہوگا جہنم میں. اب اللہ بیٹھا ہے لوگ. میں ایک بچے سے کو بیٹا پانی پلائیے, یہ ادھر سے پانی لے کے ادھر آ جائے. اس کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں. یا توجہ کرو تو میں پڑھوں, گفتگو میں شروع کر بیٹھا ہوں. اب مجھے جس معیار پہ بتایا گیا میں اسی معیار پہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آگے سننے والے وہ بلند معیار پہ سن رہے ہیں. اس کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہو گیا کہ میں ادھر نہیں. اچھا اگر امت حساب دینے کرسی کی طرف آ رہی, اس کا مطلب مان رہے ہیں کہ کرسی پہ اللہ ہے, جدھر سے وہ آ رہے ادھر نہیں. صادق مولا فرماتے جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو اللہ نہیں ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. بات سمجھ میں آ رہی. میں شیعہ مذہب پڑھا ہوں, قرآن سے پڑھنا اپنے عقیدے پڑھنا, توجہ ہے کہ نہیں. لیکن دنیا کہتی ہے کہ کرسی پہ اللہ ہوگا. اچھا اگر کرسی پہ ہو تو جسم کا محتاج ہو جائے. پہلی بات جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. دوسرا جس کا جسم ہو محدود ہو جائے اللہ نہیں ہوتا. میرا بیٹا میری بات سنا تو کٹی دور آیا کہ کٹی علمیاں گلا کر رہے ہیں کر لگا. میں تمہیں پتہ ہی نہیں ایک بندہ مجلس پڑھ کر لو. میں نے 8 گھنٹے کا سفر کیا آپ کے چہروں کی طرف, اور اس بچے کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کا قرآن کھول کر. یہ تہذیب ہے, معاف کیجیے معاف کیجیے. ہمارے ممبروں سے یہ تہذیب اب ملنا بند ہو گئی ہے کہ مجلس کا تقدس کیا. ناراض نہیں, یہ جوان ابھی تک صرف مجھے دیکھ رہے ہیں کسی نے ابھی تک کہا کہ کسی کو حرامی نہیں کہا, کوئی فلانے آپ کے وہ تیری ماں تیرا پیو ہے. میں گالیاں دینے کا عادی نہیں ہوں بھائی, کیونکہ یہ ممبر ہے حسین ہے. یہاں یہ آنے والی شیعت کی تربیت نہیں ہو رہی, آپ کی معاف کیجیے گا. سمیت میں خود چھوٹا سا خطیب ہوں, اپنے آپ کو بھی اس کا ایک مجرم سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے. ہماری مجلس کی تہذیب ختم ہو. میں نے آپ کو نہ میں نے کسی کو برا کہنا, نہ میں نے آپ کو گالیاں دینی ہے, نہ میں نے آپ کے ساتھ بد کلامی کرنی ہے, نہ میں نے آپ کو یہ کہنا جو نہیں بولے وہ گنگا ہو جائے, جو ہاتھ نہیں اٹھے وہ ٹھنڈا ہو جائے. میں نے آپ کو آپ کے عہدوں سے مخاطب کیا. آپ کا ایک عہدہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے, آپ حسین کی عزت دار مہمان ہیں. اور مالکوں کے مہمان عزت دار ہو, نوکروں کی جرت نہیں ہوتی کہ ان سے بد کلامی ہو. سفید بیچ بزرگ بیٹھے ہو اور میں بد کلامی سے بات کروں تو یہ زیب نہیں دے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کیجیے گا, میں وہ خطیب نہیں ہوں. اگر آپ کو برداشت کرنا ہے جتنا کرنا ہے اتنا بتا دیجیے, اتنا پڑھ دوں, لیکن میں بغیر دلیل کی بات نہیں کروں. آپ وصول کریں آپ کی مہربانی, آپ نہ کریں تب بھی آپ کی مہربانی, لیکن کوشش کریں بچے تہذیب عزاداری آپ کے سامنے پرورش کریں. اپنے بچوں کو تہذیب عزاداری سکھائیں. ناراض تو نہیں ہے؟ وجہ ہے میں کسی ایک بندے سے مخاطب نہیں, یہ میرا پیغام ہے ممبر پہ, کیونکہ جہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اس کا وارث پردے میں زندہ ہے, مجھے اسے حساب دینا ہے. جب میرا مالک آئے گا تو مجھ سے پوچھے گا کہ ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہا. وجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ اب بات چلی 2-4 منٹ کے لیے رکی ہے, پھر آپ کی توجہ کروانا چاہوں. اب میری طرف تو جائے گا جو کرسی پہ ہو وہ انہیں بدلنے لگا دے. جو کرسی پہ ہو, یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کرسی پہ ہوگا. شیعوں کے علاوہ ہر مسلمان کا
ہے نا قرآن میں، روایت تو میں نے پڑھی نہیں. اگر ہاتھ نہیں تو گوندا کیسے؟ اگر گوندی نہیں مٹی تو آیت رکھے گی. اللہ نے تو گوندی ہوئی مٹی سے بنایا، اور یہ بھی طے ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں. جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں، اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور. جو پیچھے میں پریشان ہے، پہلا ہاتھ دکھاتا جو اللہ نے دیکھنا بہتر ہوتا. قرآن سے پہلا ہاتھ اللہ کا ایک ہاتھ دکھا. کون سا؟ سورہ فتح 48واں سورہ 10 نمبر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک ان الذین یبایعونک. ضرور پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، یہ تیرے نہیں، یہ تو توجہ ہے آپ کی. یہ تیرے نہیں، میرے ہاتھ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، تیرے نہیں، یہ میرے. اچھا کبھی غور کیا عام نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو فرش پہ کھڑا ہو گیا اس والا چاند توڑ دے. اچھا بیعت آسان ہے کہ چاند توڑنا؟ مشکل کام چاند توڑنا. تو اللہ نے تو نہیں کہا جن ہاتھوں سے چاند توڑا ہے وہ ہاتھ میرے ہیں. کہا جن پہ بیعت ہو رہے ہیں، آخری بندے کا خرچ کیا جائے گا میرے ساتھ. میں نے کہا یا اللہ چاند توڑتے وقت نہیں کہا کہ حبیب ہاتھ میرے ہیں. بیعت لیتے وقت کیوں کہا؟ آج صرف ہاتھوں کی نہیں، میں قانون لکھنے لگا. بیعت ہوئی محمد کے ہاتھ پہ، یعنی لوگوں نے محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. اللہ نے کہا ہاتھ میرے جس پہ بیعت ہو رہے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیوں رکھا؟ کہا یہ قانون لکھنے لگا کیونکہ قیامت تک لوگ حسین کے سینوں سے جب چاند طلوع ہوگا محرم کا یہ سوال پوچھیں گے شبیر نے گرمی میں بچے کیوں مروائے، یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. انہیں میرا قرآن کا قانون دکھا دینا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو. آباد و شاد امام حسین کو سلامت رکھے. توجہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں؟ بیعت لینے کا حق. اب حسین بیعت لے تو کیسے؟ اس کے ہاتھ اپنے ہیں، اس کے ہاتھ تو اللہ کے ہیں. جو چپ کر گئے اسی سوچ میں کہ آج محمد مصطفیٰ کے نام کی پڑھی اور ہاتھ حسین کے اللہ کے بنا دیے. نہ 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 نہ، آیت آئی نبی کے لیے. اللہ نے محمد مصطفیٰ سے کہا تھا بس کہ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اور اسی محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی و انا من الحسین. آباد و شاد اور اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی. توجہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں؟ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ. اچھا صرف نبی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ نہیں تھا. سراپے حسن ہے میرا اور آپ کا نبی. 2 منٹ میں اگر ہو تو شیعہ سنی حضرات تشریف فرما. لوگ کہتے ہیں جی آپ تو نبی کی شان ہی بیان نہیں کرتے. آؤ جس کی شان اللہ بیان کرتا ہو ہماری اوقات ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن 2 جملے کہہ دیتے ہیں. سراپے حسن، سراپے حسن، سر سے پیر تک حسن ہی حسن. یہ میرے نبی کا حسن. بندو یوسف زلیخا جو باہر نہ آئے مجھے کون زیادہ حسین ہے؟ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوسف بڑا سونا نہیں اللہ. قرآن ہے یوسف حسین ہے لیکن اس کا مقابلہ میرے مصطفیٰ سے نہیں. اچھا جو بندہ ابھی تک جملے پہ نہیں بولا اشارہ سمجھ آتے ہو. میرا محمد مصطفیٰ ایسے کرے تو کہیں یوسف. شاباش شاباش. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے.
چہرہ میرا چہرہ، تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرے ہونٹ میرے ہونٹ ہیں، تیری زلفیں جن تو کی کرے میں قسمیں کھاؤں وہ زلفیں میری ہیں واللہ، تیرے پیر میرے پیر نا پورے جس نے گھر میں سے چنا تو کیا چنا؟ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ. دوسرا کیا چنا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حبیب تیرے دہن میں زبان میں تو نطق نہیں کرتا میری وحی کے بغیر. نطق سمجھ 4 مہینے کا بچہ بولنے کی کوشش میں زبان کو جنبش دیتا ہے تو جو آواز پیدا ہو اسے نطق کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے تیری زبان کو جنبش تک نہیں ہو جب تک میں اللہ بنا. تو اس کا مطلب قرآن سامنے رکھ کے یہ ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے پھر محمد کہتے ہیں. اگر محمد کسی کو قریب بلائے سب کا جانے والا، اگر محمد کسی کو دربار سے نکالے، کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ تو دہنے محمد میں اللہ بولتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میری وحی کے بارے تو نطق نہیں کرتا. لو پھر آج تمہاری دھرتی میں بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. قرآن سے آیت رکھ کے دلیل لے کے اور توڑنے کے لیے یہ بات طے ہو گئی کہ محمد نطق نہیں کرتے. جو اللہ کہے جو اللہ کہے صرف محمد وہ کہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میری وحی کے بغیر آپ نہیں بولتے. تو دہنے مصطفیٰ میں محمد کے گلے میں اللہ ہے تو نطق نہیں کرتا. میں جملہ کہنے سے پہلے صرف چہرے دیکھا ہوں کہ میرے جملے کی قیمت پڑھنے کے وقت. اچھا یہ ترجمہ تو نطق نہیں کرتا اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہے. اس کو دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹکا کر پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. جب یہ جملہ ذہن میں آ جائے تب اگر فراز کے لیے دعا نہ ملی تو پھر مالک و عطائی کچھ نہیں. تو نطق نہیں کرتا. اس کو سمجھانے کے لیے کیا ایک طریقہ ایک لمحے کا بات پھر ترجمہ کرتا. ترجمہ کس بات کا؟ تو نطق نہیں کرتا، تیرے ذہن میں اللہ رہتا ہے، ادھر بولتا ہے اللہ، یعنی جو اللہ کہے وہ محمد. خدیجہ الکبریٰ بی بی کا قافلہ جب تجارت کا وافد محمد مصطفیٰ تجارت کا حساب کر کے گئے تو بی بی نے اپنے نوکر میسرہ کو بھیجا کہ میری شادی کا پیغام لے جائے وہی محمد. بس ہو گیا بات، اجازت وہ میں نے جانے نہیں، گرمی میں تھکاؤں گا نہیں. بس بی بی نے کہا میری شادی کا پیغام لے جائے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میسرہ نے آ کے بس میں رسالت میں صرف اتنی اچھی جان کی امان پاؤں تو کچھ سرچ کروں. فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری مالکن چاہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں. آپ میری مالکن سے شادی کرنا پسند فرمائیں گے؟ اس علاقے والے اللہ کی زبان دہن میں رکھنے والے محمد نے دیکھے کہا میسرہ چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. کوئی بیٹھا یار جسے بات سمجھ میں آئی، کوئی بولنے والا تو ہوگا میرے جملے کو جو پہنچا اس کا سلام ہے. امام صاحب کی زندگی ذرا یہ نعرے نہیں ہیں آدھے بندے نے لگائے آدھے نے لگائی نہیں. یہ مشن ہے، مشن کی ہے. میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب اللہ مقام و نبر اللہ مطلب فرماتے تھے مجلس حسین میں ہم سے قلعے شروع ہو گئے ہیں کہ مجلس میں جاتے نعرے تکبیر لگتا ہے تو مومن اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت لگتا ہے تو یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، حیدری نعرے پہ یا علی اونچا کہتے ہیں. بزرگوں میں کرنٹ آ جاتا ہے. فرماتے مجلس حسین میں جا کر نعرے تکبیر پر اللہ اکبر کہنا بھی آہستہ چاہیے، نعرے رسالت پہ یا رسول اللہ کہنا بھی آہستہ چاہیے، حیدری نعرے پہ یا علی کہنا بھی اونچا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ آہستہ کہتے. کیا کرے مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے ہے. آپ بولو جس کی رگوں میں علی ہے علی.
جس بندے کو جب نصاب بات سمجھ میں آ رہی ہے بات علاقے کو ملا کے پتا ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت میں نے کودی ہوئی مٹی سے بنایا کھولا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں یہ پیچھے بیٹھے سرکار کھولا جانا ہاتھوں کے بغیر یہ اللہ کا ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ وہ سورہ صاحب میں وہ کہا اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں میں نے قرآن میں دکھائے میں بنائے نہیں دکھائے ہیں کوئی انکار کرے اس کی اپنی مرضی لیکن وہ کہہ رہا ہے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں تو اچھا چلو دونوں ہاتھوں سے کیا بنایا کسے بنایا اچھا ساری کائنات اللہ نے بنائی لیکن میں نے بھی آپ کی دھرتی میں نیا دے کے ساری کائنات اللہ نے بنائی آسمان بھی بنایا زمین بھی بنائی چاند سورج ستارے بنائے اور بشر کو بھی بنایا اچھا یہ بتائیے آسمان بڑا ہے کہ بشر آسمان بڑا ہے نا بندے سوچی پہلے ہو رہی کیا آسمان ہی بڑا زمین بڑی چاند سورج ستارے 6 فٹ کا 7 فٹ کا 8 فٹ کا بشر اتنا ہی زیادہ اچھا ممبر پہ بیٹھا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا چل مرضی کیا لے سے پوچھو اللہ نے کہیں نہیں کہا میں نے آسمان دونوں ہاتھوں سے بنا میں نے زمین دونوں ہاتھوں سے بنا میں نے چاند سورج ستارے 2 ہاتھوں سے بنا اتنا بڑا آسمان میں اللہ قدرت سے بنایا 6 فٹ کا بشر ہے تیرے ہاتھ لگ دونوں ہاتھوں سے آنے جاگے اس علاقے میں اعلان کر یہ بات بڑے چھوٹے کی نہیں یہ مت دیکھو بڑا کر چھوٹا کر آسمان نے ہمارا خلیفہ نہیں بننا زمین نے رہبر نہیں بننا چاند سورج ستارے حالی نہیں بنیں گے بشر کو بنانا ہے اپنا خلیفہ اس لیے 2 ہاتھوں کو لگا کر دونوں ہاتھوں سے بنا کر قرآن میں قانون لکھ دیا ہے میرا خلیفہ جب بنے گا 2 ہاتھوں سے بنے گا شہر جنت میں آدم بنے یا غدیر میں علی بنے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت آدھے ہاتھ کھڑے آدھے نہیں کھڑے بھائی شیوانی والا یہ تو ادھر پاکستان میں ہے ایسے نعرہ ٹوٹا پوٹا لگاؤ گے تو وہ داخل نہیں ہونے دے گا دربار میں اس لیے کہ تمہارا یہ سیون والا پیر کو کاغذ کو کتاب کو جگہ کو دیوار ایسی برداشت نہیں کرتا جہاں اس کے مرشد کا نام نہ لکھا ہو یعنی علی کا نام نہ لکھا ہو پھر کلندر مولا کلندر نام ہے کہ حرام کتاب ہے خالد ذکر علی بول لعنت بڑا کتاب ہے صاحب کتاب کو تیرا کلندر مولا کہتا ہے جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت اب سارے بولے علی علی ایسے کرتے ہیں علی ایسے کیا کرتے ہیں جیسے کلندر مولا چاہتا ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت سجدہ بھی نہیں کرتا اسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے بس گفتگو قریب لیا اچھا سجدہ جسے کرایا ہے جو بنایا ابھی بشر تو فوراً کرایا سجدہ کہ بنا کر کرو سجدہ نہ اللہ نے شرطیں رکھی تھی وَإِذَا سَمَعْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب اسے سجاؤ اسے سنبھالو اس میں روح ڈالو پھر سجدہ کرو آدم عام نبی نہیں بندوں نے غالب کا بسرا یاد کیا ہوا ہے نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر بدے سے مسکین جاہل کرا انہیں اللہ جنت کی بڑھ دیتا اس پتہ شکتے بان پر پھرتا رہا گوندہ رہا آدم کا حسن جانتے ہو اللہ کہتے ہیں میں سنبھالا میرا آپ کا سوارنا نہیں اللہ کا سوارنا تو میرے مالک آدم کیوں سوارنا ہے اس کو اتنا
ایسے خلیفہ بنانا ہے تو بنا دے. سوال کیوں رہا؟ سوال اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ بے عیب ہو جائے. نہ جس جملے پہ جا رہا تھا تھک گئے. بے عیب ہو جائے. تو یہ تو اللہ نے قرآن میں فتویٰ رکھا کہ خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا. تو کوئی جاگے میرے ساتھ کے نہیں جانا. نہیں کوئی نہیں. جتنے بندے چوپ بیٹھے ہو نا جاؤ میں یہی بیٹھو جب تک کہتے ہو چوک میں اعلان کرو جسے ہم خلیفۃ اللہ مانتے ہیں وہ بے عیب ہے. ہاں اور ہم نے اپنی مرضی سے نہیں اس کا سرٹیفکیٹ دیا ہے نبی محمد مصطفیٰ کی زبان تصدیق. اگر جسے وہ اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے. تیرا میرا مرشد علی اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے. میں جب سے آیا ہوں میں نے آپ سے کوئی محنت سماجت نہیں کی. میں اپنی محنت آپ کی جھولی میں رکھ رہا ہوں, آپ وصول کر رہے ہیں, مجھے اس پہ شک کوئی نہیں. لیکن میں حال موالی کے عقیدے کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کے ٹٹولنے لگا ہوں. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. اس بات پہ اعتراض نہ کرنا, بعد میں کوئی بات نہ کرے. جسے میں اپنا بادشاہ جسے خلیفۃ اللہ مانتا ہوں, شیعت کی زبان بن کے کہہ رہا ہوں, وہ بے عیب ہے. اور اتنا بے عیب جتنا قرآن. دلیل میرے پاس ہے. اگر قرآن اتنا بے عیب نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ کبھی نہ فرماتے القرآن ما علی ہے. شاباش جان. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. نہیں جس کا عقیدہ میرے ساتھ مل گیا وہ تو جاگے گا میرے ساتھ. قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. جچتا بھی قرآن کو علی ہے, علی کو جچتا بھی قرآن ہے. اس لیے کہ قرآن جید ہے, علی سید ہے. قرآن طیب ہے, علی طاہر ہے. قرآن اعلیٰ ہے, علی مولا ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے, علی امام متقین ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے, علی کتاب مبین ہے. قرآن سوال ہے, علی جواب ہے. قرآن دعویٰ ہے, علی دلیل ہے. قرآن مقدمہ ہے, علی وکیل ہے. قرآن بھی نازل ہوا ہے, علی بھی نازل ہوا ہے. قرآن بھی صحیفے کے الیکشن میں نہیں بنا ہے, علی بھی صحیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے. قرآن میں بسم اللہ ہے, علی نقطۂ پائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ یاسین ہے, علی فخر علی یاسین ہے. قرآن میں سورہ الحمد ہے, علی اللہ کی بادنیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے, علی فرزند عمران ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن مشکل ہے, علی مشکل کشا ہے. قرآن اللہ کا بیان ہے, علی اللہ کی زبان ہے. قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. جاگو میرے ساتھ. قرآن پڑھنے سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہے, علی کرنے سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہے. قرآن کتاب اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے. جو کتاب اللہ کا منظر اس میں بھی جانے تو جو ولی اللہ کا منظر اس میں بھی جانے. صاحب پڑے گھنٹے کی محنت نہ کھاؤ. سجدہ اللہ کہہ رہے, نہ سنوارنے پہ سجدہ, نہ سجانے پہ سجدہ. یعنی کچھ بنا لیا, آدم بن گئے. جیسا آدم بن گئے, چہرہ بن گیا, سینہ بن گیا, چکم بن گیا, دانو بن گئے, پنڈلی بن گئی, پیر بن گئے, ہاتھ بازو بن گئے. اللہ نے اتنا سوال کے بنا کھڑا سجدہ کا نہیں, لاکھوں برس تک پڑا رہا. کب کرائے گا؟ جب روح آتا. تو اللہ روح کا سجدہ نہیں بنا رہا, کہا یہی قانون ہے.
जनाजा वाजिब है भाई, वाजिब पढ़ के वाजिब कफाय पढ़ वाजिब। अच्छा वाजिब नहीं मालूम है सजदा क्यों नहीं? क्योंकि आगे रूह नहीं। मैं मुखाई बैठा गल, अभी भी को बंदा सोच रहे किसी बात पे तो मेरा जिम्मा नहीं है, तो जो है क्योंकि आगे रूह नहीं। अब सजदा किसको? रूह को। जो बंदा ज्यादा परेशान है, मैंने इस मुकाम पर जितने जवान बैठे, मैंने इस मुकाम पे किबला दो ढांचे देखे कि वो बड़े रहे, उन्हें सजदा नहीं। एक आदम का पुतला और एक फर्श पे काबा। इब्राहिम जी मारे मेरे घर बना, दो नबियों ने बना, दीवारें छत दरवाजा सब बना, वो चले गए, ये हजारों बरस पड़ा रहा, सजदा ही नहीं हुआ, ना इधर सजदा ना उधर सजदा। मेरे वाले मेरा पैगाम बहुत है आखिरी, बस मुझे इतनी तौफीक दे और इतनी सलाहियत दे, ये वसूल कर ले। अब ये मेरी बारगाह में मैंने दोनों की तरफ से दुआ रखी है और कबूल कर लेना ताकि पैगाम वसूल हो जाए। कहाँ आदम का पुतला पड़ा रहा, ना उधर सजदा, लाखों बरस, यहाँ जमीन पे हजारों बरस काबा ढांचा खाली, ना इधर सजदा ना उधर सजदा। चुप कर जाने वालों, आदम को सजदा तब हुआ जब पुतले आदम में रूह आदम आ गई, काबे को सजदा तब हुआ जब तेरा रजब को अली हो गए। जियो। सजदा रूह को है, सजदा ढांचे को नहीं। मैंने क्यों कहा था कि अल्लाह ने कानून बनाया है कि सजदा जनाजे में नहीं, क्योंकि आगे रूह नहीं। पता चला सजदा ढांचे को नहीं होता, रूह को होता है। जब तक रूह है तब तक सजदा है। तो अब नमाजों में से अली को निकालने के चक्कर में भूल गए हो, काबे की तरफ मुंह करके सजदा कर रहे हो, तो मान लो आज भी अली मौजूद है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बनाया इसे दोनों हाथों से। कुर्सी पीछे करो तो पास में। कोई महसूस हो शायद महसूस हो जाएगी क्या है? बस काबे की रूह अली, दीन की रूह अली, वो दीन जिंदा जिसमें अली, वो मजहब जिंदा जिसमें अली। और उसे जिंदा रखा हुसैन के सजदों। बड़े कम दिन रह गए, सवारी बिल्कुल करबला के करीब है। ये जानते हो कि कुछ लोगों को लगता है ये करबला एक हादसा है, एक सानिहा अचानक हो गया, कोई वाकया गुजर गया। ये हुसैन और अल्लाह का मुआहिदा। आप साकरी से सुनते हैं ना कि हुसैन ने फरिश्ते बनाए, वो बनाई नहीं, वो तजदीद की। किस फरिश्ते की? जो आलम ज़ाहिर अल्लाह के सामने हुसैन ने रखी। हुसैन ने पकड़ के लश्कर इकट्ठा नहीं किया। हुसैन जब से अल्लाह से बात कर, मेरे अहले सुन्नत भाई को तशरीफ फरमाए कि रमजान में अक्सर नात पढ़ते हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा। शिया सुन्नी मिलकर सोचो, कभी सोचा है कौन से वादे थे? ये हुसैन ने निभाए। और अगर ये वादे थे तो किए किससे? वादा तो तभी होगा जब किसी से किया था। तफसीर खुरास, कायनात में एक दिन था, यौम अला
ٹرسٹ تھا. جب نبیوں سے وعدے دیے گئے، اللہ نے نبیوں سے وعدے دیے اور پھر سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں نے تمہیں نبوتیں دے دی، رسالتیں دے دی، عزت دے دی. ایک عہدہ باقی ہے کسی نبی کا، ہے سب سے بڑا. مالک کون سا؟ کاشفات کا عہدہ. نبی نے پوچھا مالک کسے دے؟ کہا جو چاہے لے. مالک پتہ کیسے چلے کہ اس کا حقدار کون ہے؟ کہا بڑا آسان، وہ سامنے تاج پڑا ہے شفا، کوئی بھی اس کے سر پہ رکھے. مالک سر پہ رکھنے کی معیار کیا ہے؟ کہا کچھ شرائط. مالک کیسی؟ کہا تاج کے ساتھ ایک کتاب ہے، اس کتاب کو کھولو، اس شرطیں پوری کرو، پہلے سب سے پہلے آدم نے آ کے اس کتاب کو کھولا. ابھی کھولا ہی تھا کہ آدم کا گریہ نہ رکے، اتنا رویا کہ بس افاقہ ہوا. آواز گزرتا ہے آدم ابھی تو پڑا بھی نہیں اور یہ حال کہا میرے تو بس سے باہر ہے. رویا کیوں؟ اس کا غم بلا رہا ہے جو پورے کرے. ہے بھی آپ کے بس میں، ماتم بھی آپ کے بس میں. میرے پاس کربلا کی کہانی ہے، میں وہ دہرانے لگا. اب یہ کہانی اپنے بچوں کو سنانی شروع کر دینا، ایام عذاب بڑے قریب. آدم نے خواہش کی تو کربلا کے پردے ہٹ گئے. جیسے آدم نے منظر دے امام شریف ذاکر مولوی شہزاد عزت کے طور ساری زندگی روتا رہا آدم. اس بندے نے ہائے کیے، مولا ہائے آپ زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل. یہ افسانہ نگاروں کی حکایتیں ہیں کہ اماں حوا کو روتا. اتنا بڑا نبی اتنے چھوٹے مقصد کو نہیں ہوتی. شبیر کو رویا، جس جگہ بیٹھ کے رویا اس جگہ کا نام پڑا بکا. بکا نکلا ہے بکاس. وہیں پہ اللہ نے پہلا گھر بازا. قرآن میں اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ تھا. ہم نے بکا کی بات کی، پہلا گھر بازا. یہ کعبہ جہاں بیٹھ کے آدم روتے تھے وہاں بنا، یہ پہلا گھر. اسے واضح کیا یہ پہلا امام بڑا ہے حسین. اسی لیے تو سیاہ خیر مختصر آتے گئے نبی پڑھتے، کسی نے صفحہ کسی نے دو. قرآن کا سند یافتہ نبی ہے ایوب نبی. ایک مقام پہ آ کے ایوب کتاب بند کر کے کہتا ہے مالک بس ایوب تیری سند رکھی ہے، میں نے قرآن میں صبر کیا. کہا مالک جتنا بھی میں صابر ہوں، جو یہ شرطیں نبھائے گا اس کا صبر کمال. سارے نبی آ گئے، آخر میں باری آئی میرے اور آپ کے سلطان نبی. جیسا منظر ہے اگر کسی کی آنکھ میں آ گیا تو آنسو بھی ساتھ آئیں. یہ بات ہے کائنات کے سلطان نبی نے ابھی وہ کتاب اٹھائی، ایسے کھولنا چاہتے تھے کہ حسین آ گئے. آدر کمل حسین میرے ساتھ ساتھ چلتے ہو. ایک لفظ ہوئے آنکھوں میں آنسو ہے، میں شبیر کی نالائن کا صدقہ ہے. ابھی کھولنا چاہتے تھے. حسین نے آگے کیا، نانا کے ہاتھ سے کتاب رکھی، تاج کھایا نانا کے ساتھ. نبی تڑپ کے کہتے میرا لال اس کو پہننے کی کچھ شرط ہے. شبیر دے کے کہتے جو بھی ہوگی نکال. میرا لال پڑھ تو لینے سے لکھا گیا ہے. نانا شرطیں جانے میں غریب جانے. تاج تو میں نانا سے واپس نہیں لے سکتا نا.
حسین ہوئے. یہ پناہ ہی میرے نانا ہے. شافعی میسر صرف حسین کا نام ہے. وعدہ ہو گیا شفیع کا. تاج آمد نبیوں کے نزول آئے. آتے گئے نبی پہ چلے گئے واپس. آخر میں آئے سلطان علی اور بطول کا ظہور ہوا. دونوں کی شادی ہو گئی. حسنین شریفین مدینے پر دورہ گئے. بس میں مقصد کے قریب آیا. ایک دن دونوں شہزادے 6-7 سال کا سمجھا رہے ہیں. گھر سے نکلے نانا کا خطبہ سنا. میں اچھا پڑھی گالتے میں اخیر پہ آنا گیا. ایک وعدہ کیتا ہے حسین کے نام ہے. قبلہ مومن کا درد ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ نام حسین نہیں دوں بھین بھی آمد ہے. کام بڑا کرتا ہے. میں اپنی وضاحت نہیں کر دیتا کہ آپ مجھے قبلہ نظر کر جاؤ. نانا سے وعدہ حسین نے کیا تھا. حسین سے وعدہ زین نے کام کیا تھا. میں بھی حسین پر تسی توجہ نہ میری گال سنو. 6-7 سال دونوں کو شاید مسجد کے دربار نانا کا خطبہ سنا. یہ جبریل نورانی پروں کو حسین کے نورانی پیروں پر دیکھ کے کہتا ہے اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے حسین سے پوچھ وہ وعدے یاد ہیں. شبیر فرماتے زہرا کا بیٹا ہوا یاد. جبریل کہتا اللہ کہتا وعدے نبھانے کا موسم بڑا قریب آ گئے. حسین سے کہتا سفر کر. جبریل کے ساتھ شبیر چلے. حسن واپس آئے. خطبے کے بعد نماز کے بعد نبی گھر آئے. نبی سیدہ کے گھر آتے کہ حسین نظر نہ آتے تو نبی پریشان ہو گئے. اور جیسے ہی آنگن خالی دکھائی دیا تو تڑپ کے کہا فاطمہ میرا بچہ حسین کہاں ہے. اتنا سنا تھا یہ حسن نے آگے کہا نانا خطبہ سننے آئے تھے تو جبریل آیا کچھ باتوں کی بات ہوئی. پھر کہا شبیر تذکر کرنے گیا. صاحب قرآن نے لکھا ہے کہ ایسے چلے نبی تیز قدموں سے کائنات کی حجت ابائے مقدسہ زمین کے بوسے لے گئے. یا علی نے پریشان دیکھا نبی کو گھر سے نکل تو پیچھے نہیں تیز کر. پیچھے زہرا پیچھے حسن. پہلا پنجے تنی جلوس مدینے کی گلیوں حسین کی محبت. سالار کائنات کا سلطان نبی آواز دے کے کہتا تھا یا حسین. وہ مدینے کے بعد جو بزرگ حاجی بیٹھے انہیں پتا ہے پرانا کتابوں میں واقعہ اس کی نشاندہی ہے. ویسے کوئی ایک پنجتنی ٹیلا اسے کہتے ہیں پنجتنی ٹیلا. وہاں پنجتنی واقعے کے بعد بیٹھے نبی نے دیکھا باہر اور ٹھیک ہے تیرا میرا غریب حسین خاک پہ رخسار تڑپ کیا اٹھا کے سینے سے لگا مٹی صاف کر کے چون کے کہتے ہیں میرا لال میری زندگی پہ مٹی پہ سویا. حسین یہ مدینہ یہ کربلا تو نہیں. بس جب تک گھر نہیں آئے تب تک حسین کی وہ رخسار چونتے رہے. بس بات میری ختم ہو گئی. کھانا ہے ایک ٹھاک پہ حسین کو بٹھایا. سامنے سے پنجتن بیٹھے. نبی فرماتے حسین کہاں گئے. کہا نانا وہ باتیں یاد ہے تاج سوا. دیکھتا ہاں یاد ہے. کہا وہ جبریل آیا تھا اس نے آ کے کہا اللہ کہتے وہ باتیں نبھانے کا موسم قریب آ گئے. شبیر فکر پہ دستخط کر دے. بس اتنا کہنا تھا یا محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ موت کی سردی ہے. دیکھ کے فرماتے پھر حسین. شبیر دیکھ کے کہتے نانا میں دستخط کر آیا. بس اتنا کہنا تھا. تڑپ کے نبی کہتے کیا لکھا تھا حسین ان وعدوں میں. شبیر دے کے فرماتے نانا اماں کے سامنے پڑھ دو. فرمایا علی بطول کے بازو تھا آج میرا بچہ اپنی مدرسہ پڑھنے لگا. جیسے ہی علی نے بطول کے بازو تھا میں کیا لکھا تھا. شبیر فرماتے منا لکھا تھا اس کتاب کے اندر کہ 28 رجب ہوگی. ساری دنیا سارا مدینہ اپنے بچوں کو نرم بستروں میں لے کے سو رہا ہوگا. کبھی گھر سے نہ نکلنے والی زینب کو لے کے نانا کا روزہ چھوڑنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 4 شوال کو مکے پہنچنا ہوگا. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا 8 ذی الحج کو اللہ کے گھر کو خدا حافظ کہنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا کربلا کا سفر شروع ہو جائے گا. نانا میں دستخط کرایا ہوں. نانا لکھا تھا راستے میں رقیہ کے بیوہ ہونے کی خبر آ جائے گی. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 2 محرم کو کربلا پہنچنا ہوگا. نانا میں دستخط کرایا ہوں. نانا لکھا تھا نہر سے خیمے اکھاڑے جائیں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا 5 کو پانی بند ہو جائے گا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 7 کو پانی ختم ہو جائے گا. نانا میں دستخط کرایا ہوں. نانا لکھا
گر تڑپنا شروع کر دے گا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا ناوی کی شب آ جائے گی, خشک ہونٹوں سے پیاسی بہنوں کو قرآن سنانا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 10 محرم کی صبح آ جائے گی, حبیب ہو جیسے مہمان مروانے پڑیں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 13 سال کا حسن ہو, حسن کا یتیم ہوگا, اسے کربلا کے صحرا میں خشک پتوں کی طرح دامن میں چننا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 32 سال کے جوان بھائی کے بازو کٹ کے گرے گے, 57 سال کی عمر میں جھکی ہوئی کمر کے ساتھ تجھے بازو اٹھانے ہوں گے. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا علی اصغر کے گلے پہ 100 شعبہ تیر لگے گا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا پھل ہاتھوں سے نکالنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 10 محرم کی تپتی دوپہر کو ماں زہرا کی چھولی سمجھ کے تجھے کربلا کی ریت پہ اترنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دی جس نے ماتم کرنا یہ فکر اس علاقے والے حسین نے رو کے کہے. اگلے فکر میں شبیر تڑپ گیا. رسول نے پوچھا اگلا امتحان اکبر سے سر ہے؟ کہا نہیں نانا, اگلا امتحان کسی اور کا تھا. دستخط میں کرایا ہوں, دعا کرنا میرا وعدہ پورا ہو. کیا زینب نے حجرہ چھوڑا, بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے شبیر نہ گھبرا, تیرے دانتوں کی میں ضامن ہوں. تو دستخط کرایا, کربلا جانے تو جانے, شام جانے میری رضا جانے, تازیانے کھاؤں گی خطبے پڑھوں گی, دنیا کو منواؤں گی, باغی نہیں سب سے بڑا لباس. ماتم خالق کائنات حسین کی دربار میں ہر آنکھ میں آنسو ہر ہاتھ اس یقین کے ساتھ ہم وہ قوم ہیں جو امید نہیں یقین رکھیں, اس لیے کہ ہمارا حسین امید نہیں یقین کا نام. مالک یقین سے ہاتھ جس کے دل میں جو جائے شریف آ جاتے تو خاطر حاجات ان کی دعاؤں کو مستجاب ہے. جو بیمار ہے خالد عباس سمیت جو بیمار ہے شفا دے, جو مقروض ہے اس کا قرضہ خزانہ کر, جو بے روزگار اس کو روزگار, جس کے پاس رزق تنگ ہے میرا مولا وسیع کر, جس کے پاس وسیع و شرداری پہ خرچ کرنے کی توفیق, جو جھولیاں خالی ہیں میرے مولا جناب رباب کی خالی جھولی خواص ان جھولیوں کو اولاد نرینہ سے جن کے پاس ہے انہیں صالح میرے مولا میں گھر کو گھر دے دے, بے زار کو دار دے دے, مقروض کا قرض خزانہ غائب سے دار, سفید ریش بزرگ جوان بھائی بیٹھے ہیں میرے مولا جن کے کندھوں پہ اولاد کی ذمہ داریاں ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما, جن کے اولاد اپنے گھروں میں اس عمر میں ان کا سکھ دیکھنا نصیب کرے. میرے مولا میں غریب کچھ بھی نہیں دے سکتا, آنسو سمیت بھی آمین کہیں گے میں دعا مانگوں گا. میرے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے میں جو حسین کو رو رہے ہیں اس ناجر حسین کی علمہ دیتی ہے پسینہ حسین کا روزہ دکھا. میرے مولا جس کے دل میں حاجت ہو ہے اس کو پھر دکھا, تو جانا چاہتے اسے بار بار لینا. میرے مولا یہ اپنی حاجات حسین کے روزے پہ جا کے خود حسین سے بیان. میرے مولا ہمیں چہارتا معصومین کی جان نصیب, حج بیت اللہ نصیب, روزہ رسول کی جان نصیب, نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا. میرے مولا سیرت معصومین کی چلنے کی توفیق, آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق. میرے مولا ملت شیعہ کو تہذیب سے عزاداری حسین کا کام کرنے کی توفیق. میرے مولا ہر شر سے محفوظ ہے, دشمنوں نے باریان نے جو صفحہ عذاب سے اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرمایا. میرے مولا شہنشاہ آخری دعا ہے, آمین کہیں, آنکھوں میں آنسو لا کے کہیں, اس سے بڑی دعا کوئی نہیں. اور میں سپیکر پہ مان پہ دنیا کو ادا تو میرے اللہ روزہ رسول روشن ہوتا ہے, سیدہ کی قبر پہ کوئی دیا جلانے والا نہیں. میرے اللہ اس کی آخری وارث کو بھیج آئے دادی کی قبر پہ دیا جلائے. میرے مولا ہم اس قابل بنا دے, ہم اس کے ساتھیوں سپاہیوں میں شامل ہو کر اس کی غربت کا ماتم اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تاجیل ظہور جعفر ربنا تقبل دعائنا انت السمیع العلیم یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی